جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا سٹیپ جو ہے نا وہ آج لیا گیا۔ نگران وزیر اعظم جو ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، آج ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں انہوں نے حلف دلوایا، اور جس طریقے کا حلف دلوایا کہ آپ ذرا دیکھیں، دیٹس ویری انٹرسٹنگ ایز ویل۔ تو آن اے لائٹر نوٹ وہ لگ رہا تھا کہ صدر پاکستان جو ہے ان کو حلف نہیں دے رہے، ان کو ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں۔ آپ ذرا ان کی اب دیکھیں نا باڈی لینگویج دیکھیں تو لگ رہا ہے ان کو دیکھ کے کہ پڑھیں یہ ذرا، اور اسی طریقے سے کہیں۔ اور مجھے جو حیرانی ہو رہی تھی، آپ کو بھی یقیناً ہوئی ہوگی، اتنا مشکل اردو میں لکھنے کا اس کا کیا مطلب منطق بنتی ہے؟ وائی کانٹ وی رائٹ ان جسٹ سمپل ورڈز؟ آپ اردو میں لکھیں یا انگلش میں بھی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتے، آپ سارے جو ہیں وہ کہنا ہے جناب اردو میں ہونا چاہیے، چلیں جی اردو میں کر لیں جناب، بالکل ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کو ذرا وہ کر لیں، اس کو سلیس زبان میں کر لیں، آسان زبان میں کر لیں، تاکہ آج کی نسل کو بھی سمجھ آئے، جو نئی اس میں نسل ہے۔ کہ مجھے تو بی فیئر کوئی ایسے لفظ سے مجھے تو نہیں سمجھ آئے، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ آئے ہیں، تو یقینی طور پر آپ کی قبلیت کی میں داد ہے۔ تو میں اپنی نالائکی کا اعتراف کر لیتا ہوں کہ چند الفاظ ایسے بھی تھے جن کا مجھے نہیں سمجھ، کیونکہ اردو کا یہ صاف ظاہر ہے، اس میں ٹرکش لینگویج بھی ہے، اس میں عربک بھی ہے، اس کے بعد اس میں فارسی پرشین بھی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں سنسکرت یا ہندی کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں۔ اردو اٹ سیلف آپ لشکر زبان ہے، اس میں مختلف قسم کی زبانیں استعمال ہوئی ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے لفظ جو ہیں عام نسل نہیں سمجھتی، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ کوئی اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی حلف میں چینجز نہیں کی جا سکتی۔ اور اتنا بڑا طویل حلف، اور آئی ایم جسٹ ونڈرنگ، کسی نے بڑا خوبصورت کامنٹ کیا، میں پڑھ رہا تھا ہمارے فیس بک پیج پہ تھا، کسی نے نیچے جب وہ ویڈیو لگی ہوئی تھی پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا جتنا بڑا حلف یہ اس میں لمبا ہوتا جا رہا ہے، طویل ہوتا جا رہا ہے، اتنے ہی کانسٹیٹیوشنل وہ جو ہیں آپ کی ویلیشن جو ہے نا وہ بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ آپ اتنا بڑا ان کو وہ دے رہے ہیں کہ اتنا بوجھ ڈالا گیا۔ اس کے باوجود کسی پرائم منسٹر نے آج تک اس حلف کا بوجھ جو ہے نا اس کو نہیں اٹھایا، نہ پورا کیا ہے۔ اتنی ریگولیرٹیز بڑھی ہیں، اتنی بیڈ گورننس بڑھی ہے، اتنی کرپشن بڑھی ہے، اتنی ہیومن رائٹس ابیوزز بڑھی ہیں، اتنا پاکستان جو ہے نا نیچے گیا ہے، ہر لحاظ سے نیچے گیا ہے، جو ہیومن انڈیکس کہہ لیں، اور ایون آپ اس کو اکنامک اپنی حالت ہم دیکھ لیں تو اتنا ہی نیچے کے حلف کے لفظ ہم بڑھاتے گئے۔ جو بھائی صاحب بیٹھ کے حلف لکھتے ہیں نا، انہوں نے کہا جناب کہ ایسا وزیر اعظم کو جکڑا جائے اور ایسا ان کو وہ ڈالی جائے کہ یہ کہانی ڈالی جائے کہ ہر دفعہ جب وہ کسی فائل پہ کوئی فیصلہ کر رہا ہو، کیبنٹ اجلاس لے رہا ہو، مار دھاڑ ہو رہی ہے، یاروں دوستوں کو یا ابلائی جو ہو رہا ہے، خاندانی امپائرز بنائی جا رہی، منی لانڈرنگ ہو رہی ہو، پیسہ بنایا جا رہا ہو، جیلی اکاؤنٹ، فیک کرنسی، بلا بلا سب کچھ پتہ ہے، اس وقت وہ اس کو حلف یاد آ جانا چاہیے۔ اتنا بڑا بھاری بھرکم حلف جو ہے نا مجھے دیا گیا، اور میں نے خیال رکھنا ہے کہ میں نے یہ چیزیں جو ہے نا نہیں ہونے دینی۔ اور سب سے بڑے بینیفیشری جو ہے نا یہی سارے لوگ ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے حلف لے کے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جتنی وہی والی بات کہ حلف طویل ہوتے جا رہے ہیں، اتنے ہی آپ کا ملک جو ہے نا وہ پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ کوئی اس پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ محض مطلب اس لفاظی سے چیزیں نہیں بنتی، کریکٹر سے بنتے۔ کریکٹر والے بندے لائیں گے، کوئی بہتر لوگ لائیں گے جن کے نزدیک پیسہ، ہیرے جواہرات، گھڑیاں، سونا چاندی، گاڑیاں، یہ مطلب ہے یہ بریسلیٹ، اس کو رولیکس، پتہ نہیں بلا بلا جو بھی توشہ خانہ کا ہم کہانیاں سنی ہیں، جن کے لیے یہ اہم نہیں ہوں گے، جو یہ سمجھیں کہ خدا نے ہمیں بادشاہ بنایا ہے اس ملک کا، 22 کروڑ لوگوں کا، ہماری زندگیاں بدلی ہوئی ہیں، ہم نے دوسرے لوگوں کی زندگیاں بدلی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ جو ہی سارے آتے ہیں لے آؤ جی، ہم ہی گھر لے جاتے ہیں، یہ کہیں اور جائیں گے بھی نہیں، ہمارے گھر جائیں گے سارے، پتہ نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے ان سونے جواہرات کا۔ جن لوگوں کو نزدیک پرائم منسٹر آفس بیٹھنا، وزیر بننا، وزیر اعلیٰ بننا، بڑا آدمی بننا اہم نہیں ہے، اس بڑے آدمی کے بننے کے نتیجے میں جو مال پانی کمایا جا سکتے وہ اہم ہے۔ اٹس اے ویری سیڈ سٹوری۔ خیر اب آپ کہیں گے کہ اس میں چکر میں آپ کو پڑھ کے کون سا کوئی رام لیلا سے کوئی فرق پڑنے والا ہے، کوئی ٹاپک کچھ اور میرے ذہن میں تھا، اچانک ہی ایک بات آ گئی۔ چلیں اب تھوڑا سا ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ ٹاپک یہ ہے کہ جناب کہ یہ جو نگران وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، ان کی کیبنٹ کا نام آنا ابھی سے شروع ہو گیا۔ میں نے 2-3 دن پہلے جو ویلاگ کیا تو اس میں نے اپنی طرف سے سپوز 2 نام ہی دیے تھے۔ میں نے کہا جی دو لوگ تو مجھے لگتے ہیں کہ کیبنٹ میں ان کا شامل ہونا پاسبل ہے۔ ایک میں کہہ رہا حفیظ شیخ صاحب جو ہیں، دوسرے میں نے کہا جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ ایک فائنینشیل سائڈ دیکھیں گے، دوسرا آپ کو ڈپلومیٹک ورلڈ جو ہے نا وہ دیکھیں گے، فارن منسٹر کے طور پر اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، دیکھتے ہیں۔ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اناؤنس نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی تھے، اور بھی کچھ نام جو آ رہے ہیں، میں اس وقت نام نہیں لے رہا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے جائے کوئی نام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ
आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो भी कहते हैं देखें जी तुक्केबाजी काम चल रहा है। सो ऐसा नाम नहीं आना चाहिए जिसका अभी तक कन्फर्मेशन हो। लेकिन लक ये रहा है जो अब तक थोड़ी सी फ्लोट किए गए हैं नाम, जो कामरान खान साहब चलो हवाला दे देते हैं, उन्होंने जो नाम दिए हैं वो बड़े मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे नाम है मस है। मसलन जिसमें उसमें आ रहे शोएब सडल साहब को भाई वो वज़ीर दाखिला लाया जा रहा है। डेफिनेटली शोएब सडल साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी है, इंटेग्रिटी है, और पुलिस फोर्स में बड़े तगड़े और पावरफुल उसमें उस पुलिस अफसर के तौर पर माने जाते हैं। नो नॉनसेंस टाइप हैं, वो बड़े सख्त और जैसे डिसिप्लिन के साथ एक फ़ोर्स को चलाया जा सकते चलाते हैं। और बड़ी उनकी आपको पता है जो रेपुटेशन हुई थी उनकी वहाँ पे कराची को, जो लॉलेसनेस जितनी हो चुकी थी, उस लॉलेस को कंट्रोल करने में उनका बड़ा हाथ था। अगरचे वहाँ पे बहुत सारे उनके क्रिटिक्स भी हैं डेफिनेटली, कि जब मुर्तज़ा भुट्टो वाली शूटिंग हुई थी तो उस वक्त DIG थे वहाँ पे। वो खैर एक लंबी डिटेल है, लंबी तफसील है क्या कुछ हुआ, लेकिन ओवरऑल जो भी है उनकी शोएब सडल साहब की एक अच्छी रेपुटेशन समझी जाती है। और उनका मीडिया हो, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, अवाम हो, उनको कंपैरेटिवली उनकी है। ऐसे जलील अब्बास जिलानी साहब की में से जैसे मैंने कहा डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में वो चाइना में सफ़ीर हैं, अमेरिका में सफ़ीर हैं, इंडिया में डिप्टी हाई कमिश्नर हैं। इसको बड़े इंपॉर्टेंट स्टेशन, बड़े कूल और ये कंपोज किस्म के बंदे हैं, बड़ी सुथरी और बड़ी उसको कहे जैसे डिप्लोमेट को होना चाहिए, तो इन बॉर्न वो डिप्लोमेट हैं। देखें बहरहाल ये अलहदा चीज़ है, लेकिन एक जो चीज़ बड़ी डेंजरस कही जा रही है जो जिससे लोग नहीं खुश हुए, कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब के हवाले से जैसे पहले बात हो चुकी है कि चलें 3 महीने के लिए आना है, अच्छी बात है, बलूचिस्तान से लें। अगरचे मेरा वही ख्याल है बलूचिस्तान से आप लोगों को लाते इज़्ज़त से हैं, रवानगी के वक्त ज़रा कुछ ज़्यादा इज़्ज़त नहीं दी जाती, अल्लाह करे इनके साथ इस तरह का ना हो। लेकिन वो बड़े करीब हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट को। लोगों को इस पर मेरा ख्याल रिएक्शन आया है थोड़ा सा कि शहबाज शरीफ साहब या राजा रियाज साहब जो हैं वो अब तक जो नाम दे रहे थे, जो सामने आ रहे थे दर्जन भर, उनमें से सबको पीछे किया गया। वही वाली बात कि डार्क हार्स जो वो आएगा, और उन पर लतीफ़े बहुत सारे बन गए कि राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे से पूछ रहे थे, राज साहब तुसी दसो कि वज़ीर आज़म कौन आ रहा है, तो राज साहब कह रहे थे नहीं मियाँ साहब तुसी दसो, तुम्हारे को ज़रूर नाम होगा, तुसी दसो। तो आखिर तो उसमें से दरमियान में से काकड़ साहब निकले। ये तो कोई इसमें राज नहीं कि काकड़ साहब इस एस्टेब्लिशमेंट मैन, वो खुद भी बात कहते हैं। अगरचे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बड़े फ़ख्र से कहा जी मैं तो एस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ। तारों का मुकाबला था, वो पहले एक तारा लाए, अब उसके बाद दूसरा तारा लाए हैं कि जनाब कि इनके ज़रिए हम चीज़ें जो है शायद हम ठीक कर सकते हैं, और एक नो नॉनसेंस टाइप की गवर्नेंस इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है जो करप्शन फ्री हो, फैमिली फ्री हो, जिसमें मार धाड़ ना हो, पैसा ना बनाया जा रहा हो। फैमिलीज जो हैं कंट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन हैं, लैंड ग्रैबर्स, प्रॉपर्टी टैकून्स, वो ना रूल करें। सो उनकी तरफ से ये कोशिश होगी कि जनाब कि ठीक है काकड़ साहब को आगे रख के उनको टीम ऐसे दी जाए जो उस पर टेक्नोक्रेट के पे अगर मुश्तमिल हो। लेकिन सवाल ये है कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं सियासी तौर पर क्यों नहीं एक कैबिनेट बनती होती। एक तो जैसे मैंने कहा कि सियासी एक अपनी प्रेस्टीज और ऑनर और अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी हद तक हो चुके हैं। दूसरा ये भी है कि ये जो इस तरह की कैबिनेट बनाई जाएगी वो बैठ के मेरा ख्याल है ज़्यादा स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों की एक हमारे यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट की पावरफुल एक वो है कमांड है, ग्रिप है, वो जब यहाँ पे सियासतदान नहीं खड़े हो सकते। नवाज शरीफ साहब जैसा बंदा जो बड़ा अपने आप को वोट को इज्जत दो और खड़े होने की बातें करते थे, अब तो लग रहा है कि इन अनवारुल्लाह काकड़ साहब के नाम पे कि जनाब कि वो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा है, उन्होंने कहा ठीक है। अगर वो स्टैंड नहीं ले पा रहे, बिलावल भुट्टो साहब वो कहते हैं जी उन्हें नहीं पता था कि नाम आया, वो स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो आपका क्या ख्याल है टेक्नोक्रेट पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बैठ के स्टैंड लेंगे या किसी बात को वो कहेंगे नहीं सर इसको ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे होना चाहिए। तो मोस्टली कैबिनेट जो है वही कुछ करेगी जो मेरा ख्याल इनको एस्टेब्लिशमेंट करेगा। अब एस्टेब्लिशमेंट के जहन में होंगे जी हम पाकिस्तान को, वो आ भी रहे हैं बयान, बहुत सारे आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि अब की दफ़ा हम पाकिस्तान को हम लिफ्ट करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे मुल्क जो अब तक नहीं आगे जा सका वो जाएंगे। अब उनके जहन में क्या प्लान है, लेट्स सी, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के पास प्लान है। क्योंकि माजी में तो हमने देखा जनरल फैज़ साहब और उस जनरल बाजवा साहब भी अपना प्लान लेकर आए थे, इमरान खान साहब लेकर आए थे, इससे पहले जनरल कियानी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को लेकर आए थे, मुशर्रफ साहब जो हैं वो जरदारी और उनको लेकर आए थे, बेनज़ीर भुट्टो से एंडोर्स किए थे, वो भी हम उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाते, वो भी हम सारा हम देख चुके हैं कि उस तरह की चीज़ें। क्योंकि अल्टीमेटली हर वो जो आती है एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं उनकी अपनी जब पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की हो गई थी तो उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट नाकाम हुआ, पूरे आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि किसी ने एक्सटेंशन लेने, किसी ने चीफ बनना है और किसी ने 2028 तक वज़ीर आज़म बनना है। तो फिर तो ये दाल जूतों में बटनी थी जो कुछ हुआ सारी चीज़ों का। सो अगर आपकी दफ़ा भी उसी तरह का कोई प्लान है तो फिर तो चीज़ें डिलीवर नहीं होगी। हाँ वाकई अगर ग्रेटर गुड ऑफ कोई पाकिस्तान आपके जहन में आए तो वो हम आके देख लेंगे। सो इस वक्त मेन इशू जो है इसके लिए मेरा ख्याल है वो कैबिनेट बनाना है। कैबिनेट को लेकर ये उसके आगे कैसे चलते हैं, कैबिनेट को क्या एजेंडा दिया जाता है, 3 महीने का जो इनको इलेक्शन का इस वक्त वो है
ان پہ دباؤ ہے کہ آپ نے الیکشن کرانا ہے، جس کو کوئی نہیں مان رہا، کہتے ہیں 6 مہینے جو ہیں 6 مہینے لگیں گے۔ ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی بڑے اہم آدمی سے، وہ کہتے ہیں میکسیمم آپ جو الیکشن جو ہے نا آپ 6 مہینے تک آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کہیں گے بھی صحیح کہ جناب کہ 3 مہینے بعد کہ آپ نے وہ کر دیا ہے، مردم شماری کی بات کہہ دی ہے، تو میکسیمم چلیں ٹھیک ہے جی، آپ نے مردم شماری کرنی ہے، کاؤنٹنگ ہو گئی، اس کے بعد ڈیمارکیشن ہو گئی، ساری ووٹرز آپ کی لسٹیں بننی ہیں، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی، میرے کسی بڑے کوئی اہم آدمی سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی اس کو 6 مہینے سے زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا ہے کسی بندے نے، بڑے اہم آدمی نے، کہ اگر آپ اس الیکشن پروسیس کو مارچ سے مطلب کہہ لیں یا مارچ یا جنوری فروری سے آگے لے جانے کی کوشش کریں گے تو کانسٹیٹیوشنلی طور پر کوئی پروویژن نہیں ہے آپ کے پاس، نہیں کر سکیں گے، پھر آپ کو سیدھا آ کے ٹیک اوور کرنا پڑے گا، پھر آپ آئیں اور پھر ڈائریکٹ جو ہے نا وہ رول آپ کو کرنا پڑے گا، پھر آپ کے لیے یہ جو مطلب نگران سیٹ اپ اس طرح کا ہے یہ چلانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ کہہ جائیں کہ دیکھیں جی پنجاب میں تو چل گیا ہے، وہاں پہ بھی محسن نقوی صاحب جو ہیں بغیر کسی اس کے چلائے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ کیوں نہیں یہ چلایا جا سکتا؟ ایک بڑی ایک کنفیوژن ہے۔ اب اس کا کیا حل نکالا جائے گا؟ سپریم کورٹ سے کوئی اتھارٹی لی جائے گی، ڈائریکٹ آیا جائے گا؟ بہرحال یہ بات طے ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا انہوں نے اپنے اپنے سودے مارے ہیں، اپنی ڈیلز کی ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، سب نے، کہ ہمارا کھاتا پورا 1.5 سال ہم یہاں پہ پرائم منسٹر رہے ہیں، حکومت میں رہے، اپنے سارے کام انہوں نے ختم کرا دیے، جو کچھ ان کی انڈرسٹینڈ، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہم ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ لیسٹ انٹرسٹ آپ کو نظر آئی ہے اس پورے پروسیس میں، جس طریقے کا پروسیس آف پرائم منسٹر کا پروسیس شروع ہوا تھا، اینڈ اس طرح نہیں ہوا، اور لگ رہا ہے کہ سیاستدانوں کی مرضی کے اگینسٹ انہوں نے انہی سے نام دلوایا۔ اب کل کو کس بنیاد پر شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب یا بلاول جو ہیں وہ تنقید کر سکیں گے، یا دیگر کوئی لوگ جو ہیں وہ کہہ سکیں گے دیکھیں جی ہم سے غلطی ہوگی، جیسے بہت سارے کہتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی کہا، عمران خان صاحب نے کہا جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کر غلطی ہوگی، نواز شریف صاحب نے کہا جنرل باجوہ صاحب کو آرمی چیف بنا کر غلطی ہوگی، چلتے جائیں پیچھے، ایسے انہوں نے مشرف کا کہا تھا، یہ تو سارے کے سارے ایسے انہوں نے کہا تھا، مشرف صاحب نے کہا تھا جمالی صاحب کو یہ وزیر اعظم بنا کر غلطی ہو گئی تھی، اچھا شجاع صاحب نے کہا جی پرویز الہی صاحب کو میں نے وزیر اعلیٰ بنوا کے غلطی کا۔ یہ غلطیوں کے مجموعے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، بعد میں سارے جو ہیں یہ کہہ دیتے ہوتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ شہباز شریف صاحب اور یہ دیگر فورسز ہیں وہ اس بات پہ خوش نہیں تھے، کیونکہ یہ کاکڑ صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے کبھی سپوکس پرسن تھے وہاں پہ بلوچستان میں، جو آپ کی پارٹی کا سپوکس پرسن ہو اس کے لیے اپنی سیٹ خالی کرنا یا آپ سے کرائی جائے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کسی کو اپنے مطلب جو ایک آفس آف پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہوتا ہے اس کو جو اس کی اپنی ڈگنیٹی ہے، اس کی سینکٹیٹی ہے، اس کا ایک گرینجر ہے، اس کا ایک کلاؤٹ ہے، پاور، اگرچہ رہنے نہیں دیا کوئی، اس کی اس عہدے کی عزت اس طرح رہ نہیں گئی جس طرح ہونی چاہیے تھی، جو سمجھا جاتا تھا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے پاورفل ہوتا ہے، انٹیگریٹی والا، ایماندار، اور اس ملک کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے سوچتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی چیزیں رہ نہیں گئی ویسے۔ اب کوئی بھی آ جائے، ٹو بی فیئر، کوئی سے فرق نہیں پڑتا۔ اب ایک جو پہلے ہوتی تھی اس پہ ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ کسی کو بنا دیں، لیکن اتنا سارا میرا اپنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے پرائم منسٹرز آئے ہیں، اور میرے لیے جو ان لالچ میں نے دیکھی ہے ان کے دلوں میں، ان کے لیے مطلب وسائل پہ قبضہ دیکھا ہے، اپنی فیملی اینڈ فرینڈز کے جو پیکیجز انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، انہوں نے بڑا شدید مایوس کیا ہے مجھے۔ جو ایک تھا نا کہ وزیر اعظم آتا ہے اور آپ کے ملک اور قوم کو جیسے مطلب ایک طرح ایلڈر ہے نا، فیملی ایلڈر ہے نا، کہ 22 کروڑ ملک کے عوام کا گھر کو چلا رہا ہے، اگر گھر کا بڑا جو ہے وہی اسی گھر کو وہ لوٹنا شروع کر دے، مال بنانا شروع کر دے، اور اپنے کلاؤڈ شروع کر دے، اور آپس میں لڑائی اس بات پہ ہو کہ کون زیادہ لٹے رہا ہے، کون کام ہے، یہ لسر ایوال ہے اور وہ بڑی ایوال ہے، یہ چھوٹا بدماش ہے، وہ بڑا بدماش ہے، تو اس کے بعد کیا رہ جائے؟ اگر آپ کی ہماری پرائم منسٹر کسی بھی بڑے آفس کے لیے، وزیر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، بڑے آفس، اس بات پہ لڑائی ہو جائے وہ بڑا بدماش ہے، چھوٹا بدماش ہے، چھوٹے کو لگا لیتے ہیں، اندازہ کریں، مطلب کوئی آپ کے پاس ایماندار اچھا بندہ نہیں رہ گیا، بڑا چھوٹے کی آپ کی لڑائی شروع ہوگی۔ بہرحال لیٹس سی سر، کیبنٹ آتی ہے تو کیبنٹ بات کریں گے کہ اس سے پتہ چلے گا۔ بہرحال پہلا راؤنڈ جو ہے میرا خیال ہے سیاستدان، خیر وہ کئی راؤنڈ ہار چکے ہیں، اپنے دن تو بڑے سیانے ہیں کہ جو ہم نے ان کو اپنے کیس ختم کروا لیے، عمران خان صاحب آؤٹ ہو گئے، جیل میں چلے گئے، ہمارا مشن جو پورے ہو گئے ہیں، لیکن بات وہی ہے، اب دیکھتے یہ ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مشن جو ہے وہ کتنے عرصے کا ہے، وہ 3 مہینے کا ہے، یہ مشن پاسبل کہیں یا مشن امپاسبل کریں، 6 مہینے کا ہے یا کوئی لمبے عرصے کا ہے، وہی دیکھتے ہیں۔